جو بندہ مفتی طارق مسعود کے سامنے کنڈی بند کر لے, حنیف قریشی کے سامنے کنڈی بند کر لے, اس کے سامنے سے میں فرار ہوں گا. یہ مرزا مسرور بیگ صاحب کا خود ساختہ من گھڑت ایک آئیڈیا تھا جس کے اندر وہ اس ٹائم پورے معاشرے میں ذلت کو کما رہے ہیں. رمضان ختم ہو گیا, زندگی تو باقی ہے نا. جی آئیں آپ کے جو گندے فاسد کفریہ شرکیہ توہین میں عقائد ہیں ان کے اوپر آپ مناظرے کی بات کرتے ہیں. میں شاملہ ظہیر آپ سے مباہلہ کر لیتے ہیں اور اس بات کے اوپر بھی مباہلہ کرتے ہیں جو تیرا سب سے گندا عقیدہ جس کے اندر تیرے اوپر پرچہ بھی ہوا ہے, اور تو نے رسول اللہ پہ نہیں اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال مانتی ہو کہتی ہو اس سے نکاح جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ آپ کے بقول کے ساتھ والا خان صاحب کے قصیدے گایا کرتا تھا. میں نے کہا ان کا تو 804 تھا تو آپ کا 805 بنتا ہے. وہ کہہ رہا ہے, سن لیجیے, وہ اس نے یہ بات اس وقت دوران انٹرویو, اصل میں میرے اوپر اس وقت پریشر تھا, وہ پلانٹڈ تھا بعد میں جو انٹرویو ہوا کہ آپ کے پاس دوبارہ پلانٹڈ جو تھا, میں جو سوال پبلک اصلاحی تھے جو اس کے خلاف تھے وہ انہوں نے تو اسکپ کر دیا نا سارے, انہوں نے کیمرہ ریکارڈنگ سب لے لی. تو یار اس کے اوپر تو آپ کو باقاعدہ صحافتی ساتھیوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس بندے نے اتنی بدتمیزی کی ہے, میرے سے کیمرہ اور ویڈیو چھینی, آپ کو باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. بس میری وہ شرافت ہی میں آبزرو کرنا چاہ رہا. لیکن جو کہتا ہے قیدی نمبر 2800 جو ہے نا 12 میں لگوانا چاہوں گا, پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات یہ کیا کہہ رہا, اس وقت بھی یہ شرارت تھی. لیکن اس میں کوئی ایسا, میں نے جتنی تحقیق کی ہے کہیں بھی ایسا مواد نہیں ملتا. میں نے ان سے کہا ہے یار آپ کو جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو نہیں سب پتا ہے جہنم کی طرف بلانے یہی مرض کرو, ہر بندہ یہ کہتا ہے, کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سعودی عرب سے ریال آئے ہیں, 1 روپیہ ریال کی بات کرتے ہیں, 1 ریال بھی جی اگر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جمعیت اہل حدیث کو مجھے ملا ہو تو میں جرم وار ہوں. اس بات کے اوپر بھی مباہلہ کر لیتے ہیں کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ سعودی عرب کی حمایت کیوں کر رہا ہے. ہم لاجیکلی کرتے ہیں بات کہ ایران کو نہیں حملہ کرنا چاہیے اسلامی ملک. اچھا, انجینئر اسٹوڈنٹ نے ایک سوال کیا ہے کہ علامہ صاحب سے یہ پوچھے گا کہ ان کی زندگی میں اگر انجینئر صاحب انتقال کر جاتے ہیں کیا ان کے جنازے میں شرکت کریں گے یا ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. کچھ دن پہلے کچھ ولاگ آپ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, اس کے اوپر آپ نے بھی کچھ بڑا اچھے انداز میں مخاطب نہیں کیا, جاہل قدیم کر کے مخاطب کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں, آپ نے کوئی اپریشیٹ کیا ان کو نیتن یاہو کہ اچھا آپ کر رہے ہیں, کلنگ کر رہے ہیں. میں نیتن یاہو پہ لعنت بھیجتا ہوں لیکن ان کو تو ہماری لعنت بھی قبول نہیں ہے نا. السلام علیکم, میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک. آج جس پرسنالٹی کے ساتھ میں موجود ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر حشام الہی ظہیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا بے حد مشکور ہوں, آپ انتہائی زیادہ مصروف ہیں تو آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کچھ اختلافی نوٹ ڈسکس کروں گا, کچھ شرعی اصلاحی گفتگو کرنا چاہوں گا جو پبلک اویئرنیس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت, جو ٹرینڈنگ میں بھی ہے, لوگ اصلاح چاہتے بھی ہیں. اچھا, سب سے پہلے جو ہے گدھا, اس کے اوپر آپ کی ڈبیٹ ہوئی, اس کے ساتھ ڈسکس ہوئی ساحل ادیم صاحب کے ساتھ, تو وہ ہمیں بھی شارٹ سا کلپ ملا ہمیں کہ گدھا کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے, وہ ذرا تھوڑی سی ڈسکرائب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاکی صاحب, بنیادی طور پہ یہ بات تو 1400 سال سے امت میں ایک معروف تھی. مجھے علم نہیں تھا کہ ساحل ادیم صاحب کو اتنی بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں. ابھی آپ نے جب یہ سوال کیا ریسنٹ انہوں نے ایک کلپ بنایا, اس کے اندر بھی وہ کنفیوز ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں آج تک بھی کہ یہ جو گھریلو گدھا ہے, جو عام گدھا ہوتا ہے, جی بالکل, جو دیہاتوں میں پایا جاتا ہے, یہ اگر جنگل میں ہو تو جنگلی گدھا کہلاتا ہے. آج بھی ان کا یہی نقطہ نظر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ علامہ صاحب نے جو جنگلی گدھا زیبرے کو کہا ہے یہ بیولوجی کی نئی تحقیق ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ حمار الوحشی سے مراد جو ہے وہ زیبرا ہے. جیسے نیل گائے کو بکر الوحشی کہتے ہیں, بات سمجھے, لیکن یہ گائے اگر جنگل میں ہو وہ جنگلی گائے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بالکل, نیل گائے جنگلی گائے ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ جو جنگلی گدھا ہوتا ہے نا وہ زیبرا ہوتا ہے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ضد اور ہٹ درمی اور جہالت اور تعصب کی وجہ سے, جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بھینسا جنگل میں بھی ہوتا ہے اور اگر گھر میں آ جائے وہ پالتو ہوتا ہے, اور گھوڑا جنگل میں بھی ہوتا ہے, گھر میں آ جائے پالتو ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جنگلی گھوڑا گھر آ جائے اور جنگلی بھینسا گھر آ جائے تو وہ گھریلو کہلاتا ہے. تو وہی جنگلی گدھا, یہ گدھا جنگل میں پایا ہی نہیں جاتا. جنگل میں جو گدھا پایا جاتا ہے وہ زیبرا ہوتا ہے. تو بنیادی طور کے اوپر زیبرا جو ہے وہ حلال ہے, اور یہ جو گدھا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حرام قرار دیا ہے. اتنی سی بات ہے, لیکن وہ اپنی ضد کے اوپر ابھی بھی قائم ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. اچھا کوئی ذاتی کوئی ان کے ساتھ کوئی اختلاف؟ میرا تو ان کے ساتھ اس سے پہلے کبھی انٹریکشن بھی نہیں ہوا. میرا تو اس سے پہلے کبھی ان کے ساتھ کوئی نہ انٹریکشن ہے نہ کوئی بات ہے. کچھ دن پہلے کچھ ولاگ آپ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, اس کے اوپر آپ نے بھی کچھ بڑا اچھے انداز میں مخاطب نہیں کیا, جاہل قدیم کر کے مخاطب اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد بھٹی صاحب کی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی آئی ڈی ہے, آپ نے یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ میری آئی ڈی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ ظاہر ہے, مجھے کہہ رہے تھے, میں مان گیا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کی آئی ڈی نہیں ہے تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی. وہ گھر گئے, اسی پوڈ کاسٹ کے اندر جو مکہ جو تھپڑ آپ کو گھر جا کے یاد آئے وہ اپنے منہ پہ لگانا چاہیے. تو وہ گھر جا کے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی, اور آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ کسی اور کلپ کا دے رہے ہیں. انہوں نے ویڈیو باقاعدہ طور پہ انٹرنیٹ پہ بنائی کہ میں وہابیوں سے, میں اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ اڈے ہیں سعودیہ میں, یہ نواقض ایمان میں سے ہے, تو یہ آپ بتائیں ایران. میں نے کہا جس ایران کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ رشیا کو اڈے دیے رکھے ہیں شام کے خلاف. اتنی سی بات ہے. تو بہرحال جب جہالت اور تعصب ہو تو اس طرح کی بات بندہ پھر ایک مجھے بتائیں ایک علمی ڈبیٹ ہے, ان سے پوچھ لیں آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے دین کی, وہ کہیں گے نہیں ہے ہمارے پاس یہ سند ہے بلغوا انی ولو آیا. اس کی بھی میں نے اچھی خاصی ان کو وضاحت کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب ہے آپ حدیث آگے کوٹ کر دیں, قرآن کی آیت کوٹ کر دیں, اپنی انٹرپریٹیشن کوٹ نہیں کر سکتے, تفسیر بالرائے نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ تو سراسر جہالت کے اوپر مبنی باتیں. اور پھر جاہل ایسا ہے کہتا ہے کہ چرچ کے اندر جا کے آپ نے یعنی جھوٹ, پہلے وہ مرزا صاحب نے کہا افطاری کی ہے, پھر اس نے کہا ناشتہ کیا, اب اس نے یہ کہا چرچ میں ناشتہ کیا. ان کے جھوٹوں کا آپ خود اندازہ لگا لیں. ان کو یہی نہیں پتا کیپٹل ہل کا یا ہلٹن ہوٹل کا کہ وہ چرچ ہے یا نہیں ہے. اچھا آپ لوگ علماء اکرام سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک یہودی عورت نے دعوت دی, وہ دعوت میں مدعو تھے اور ان کو کھانا کھلایا گیا, اس میں زہر دیا گیا. تو اس میں کوئی اتنا کون سی قباحت والی بات ہے کہ آپ یہ تو آپ ایک تو گرافزی پروپیگنڈا اور جہلا کا وظیفہ ہے. جی آپ خود بتائیں, آپ نے جو واقعہ پیش کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ مجھے آج تک اس بوٹی کا زہر محسوس ہوتا ہے جو یہودی عورت کی دعوت ہے. اور ویسے بھی یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. بنیادی طور پہ وہ کھانا حرام ہوتا ہے جو غیر اللہ کے نام کے اوپر ہو یا خنزیر ہو یا اس طرح. ویسے تو ان کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے. یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی جائز ہوتی ہے مسلمان مرد کے لیے, اور یہودیوں عیسائیوں کی دعوت قبول کرنا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت حرج کی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ اب ظاہر ہے جنگ کا پس منظر تھا تو رافضیوں نے اس ایشو کو اٹھایا جو 2 ماہ پہلے گزر چکا ہوا تھا. تو یہ ان کے چبائے ہوئے نوالے ہیں جو چبانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا پوری دنیا کے اندر. یا تو یہ سب اب یہ بات آپ نے کی ہے تو میں کرتا ہوں, مجھے تان و تشنیع کی عادت نہیں. اس کا اپنا باپ امریکہ میں اس کی قبر ہے, ساحل دیم صاحب. ہاں جی, چیک کر لیں جا کے, وہ ایک شاعر گزرے. تو پھر آپ یہ بتائیں, ان کی تو ذہنی کیفیت حالت ہی ہے. یہ ہم پہ اعتراض کریں گے تو, اور یہ ان کے نزدیک حرام ہے. اندازہ لگائیں ان کی عقل, سوچ, فہم اور شعور یہ ہے. حالانکہ پوری دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہیں, وہاں پہ مسلمان آتے جاتے ہیں. البتہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت وہ ظالم ہے, اس ٹائم وہ جلاد ہے, اس ٹائم انہوں نے خباثت کی ہے, وہ مسلمانوں کو تحقیق کر رہے ہیں. سب سے زیادہ یعنی اسرائیل نے, امریکہ نے مسلمانوں کو پچھلے 50 سالوں میں ذبح کیا. یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے یا ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. ابھی جن کے بارے میں یہ اتنا بول رہے ہیں بڑھ چڑھ کے, وہی ایرانی اس کو گفٹ بھی دے رہے ہیں آئل ٹینکرز کے, اور انہی ایرانیوں نے اسی کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے. بالکل میل ملاپ ہونا ہے آخر. تو پھر یہ لاسٹ ایپیسوڈ یہی ہے, میل ملاپ ہے. ہوتا ہی مذاکرات ہے جب تک دیکھیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب تک آپ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ آپ کسی کا مقابلہ کر سکیں, آپ کو سرنڈر کیے بغیر بھی مذاکرات کے ٹیبل. اور یہ ویسے تو شریعت کا حکم ہی یہ ہے کہ آپ اس وقت تک جنگ لڑنے کا ارادہ ہی نہ کریں جب تک آپ کو کم از کم ڈیٹرنس یا کم از کم دفاع کی صلاحیت موجود نہ ہو. تو خالی ہولی نعرے لگا کے اپنے دشمن کو انگیز کرنے کی بجائے اس دشمن جتنی طاقت حاصل کرنے کی محنت کرنی چاہیے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہونا ہی ہے. اور مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر انہوں نے بیٹھنا ہی ہے. پھر ہم پوچھیں گے کہ جس نے خامنہ کو آپ کی نظر میں شہید کیا اسی کے ساتھ بیٹھ گیا ٹیبل پہ. تو پھر حالانکہ میرا تو ناشتہ تو پرانا ہے, یعنی اس جنگ سے بھی پرانا ہے.
تو ویسے بھی دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی پارلیمنٹ ارینج کرتی ہے اور 74 سال سے کر رہی ہے. ان کا سارا کے سارا پروپیگنڈا جہالت کی تھا. ابراہیم ایکڑ کو بھی بیچ میں, ابراہیم ایکڑ 3-4 سال پرانی کہانی ہے اور یہ ناشتہ 74 سال سے جاری ہے. اور صرف بات یہ ہے کہ میں نے کیا امریکہ کے دورے کے اندر صرف یہ 2 دن کی کانفرنس کے علاوہ جتنی کانفرنسیں رابطہ عالم اسلامی کی, جمعے, دین کی تبلیغ بلاغ کیا, ان کے ساتھ جو اسلام کی باتیں کی وہ نہیں انہوں نے دیکھنی. لیکن یہ ان کو کرنے دیں. تو یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہ ہائپ جو ہوتی ہے خود بخود جب وقت گزرتا ہے, کوئی آپ کو ذی شعور, ایک ذی شعور بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو اگر عالمی سطح کے اوپر کسی کانفرنس میں اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے تو آپ وہاں نہ آ جائیں, کوئی بھی نہیں کہے گا. ویسے اس گٹھ جوڑ کا وہ ایجنڈا کیا تھا, موٹو کیا تھا, آپ کو موقف پریزنٹ کرنے کا موقع بات ملا؟ اس کا ایجنڈا یہی, آپ کو اب کئی مرتبہ اس کا جواب دے چکے ہیں کہ وہ پوری دنیا سے اسکالرز بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بھی چلا گیا ہوں اس میں. اب کیا اس کا کیا ایجنڈا ہونا, اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ کیسے کرنی ہے. یہ تو نہیں, آپ نے کوئی اپریشیٹ کیا ان کو نیتن یاہو کہ اچھا آپ کر رہے ہیں, کلنگ کر رہے ہیں؟ میں نیتن یاہو پہ لعنت بھیجتا ہوں, لیکن ان کو تو ہماری لعنت بھی قبول نہیں ہے نا کہ یہ میرا اس ناشتے کے اندر نیتن یاہو کا یا فلسطین کا یا کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا. وہ ہر مسلک کے اور ہر مذہب کے جو اسکالرز ہوتے ہیں ان سے ان پٹ لیتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے, آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے, کو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ ہمارے سے ان پٹ لینے کی کانفرنس ہوتی ہے. سر آپ ایک مدلل گفتگو, دبنگ گفتگو کرنے کی صلاحیت ماشاءاللہ رکھتے ہیں. بہت مرتبہ دیکھا ہے جتنے بھی اینکر ہوتے ہیں بڑے معترف ہوتے ہیں اس بات کے کہ آپ رونق ہیں, کہ آپ گفتگو کرتے ہیں. ذخیرہ حدیث کی جو ہے نا آپ کے پاس الحمدللہ وہ اس کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے. تو کیا ایسا میٹر ہوا کہ آپ انجینئر صاحب کے ساتھ ٹائم طے کر کے آپ اسکپ کر گئے؟ یہ بھی وہی بات ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں اسکپ کر گیا, یہ تو بہت بڑا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے. جو بندہ مفتی طارق مسعود کے سامنے کنڈی بند کر لے, حنیف قریشی کے سامنے کنڈی بند کر لے, اس کے سامنے سے میں فرار ہوں گا. یہ مرزا مفرور بیگ صاحب کا خود ساختہ من گھڑت ایک آئیڈیا تھا جس کے اندر وہ اس ٹائم پورے معاشرے میں ذلت کو کما رہے ہیں. 21-22 رمضان کو وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں آج شام صاحب نے آنا تھا, لعنت اللہ علی الکاذبین. مجھے علم بھی نہیں ہے کہ آج پروگرام ہے. یہ بات ضرور ہے کہ اس کے اینکر نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب, وہ ہائپ کریٹ ہوگی, ساحل ندیم صاحب کا پروگرام اسی ٹی وی پہ تھا, تو ان کو ایک دن میں پتہ نہیں 20-30 ملین ویوز ملے. تو انہوں نے کہا یار اگر مرزا کے ساتھ ہو جائے. میں کہا اس کو گھیر گار کے آپ لے آئیں. ٹھیک ہے, تو میں تیار ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو ٹی وی کے اوپر آپ کو پتا ڈیبیٹ کا انداز وہ نہیں ہوتا جو مناظرے کا ہوتا ہے. میں کہا آپ گھیر گار کے لیے, اس کو گھیرنے میں دیر ہوگی. اس نے کچھ لیٹ میرے سے رابطہ کیا. میں کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتا تب بھی یہ رابطہ کیا کہ 3-4 دن میں کسی دن ہو سکتا ہے میں گھیر لوں. تو میں آپ خود بتائیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ جس دن وہ گھیرنے میں کامیاب ہو جائے اس دن ہم اس وقت دوڑتے پہنچ جائیں, اور پھر جس دن وہ گھیرنے میں کامیاب ہوا یہ بھی سن لیں. وہ وجاہت بھی ایسا کذاب اور دجال نکلا. اس دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ آج وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ میرے علم میں اس دن کا بھی علم نہیں. وہ تو میں یہاں پہ اعتکاف کی سوال ہے جو آپ کی نشست سے فارغ ہوا ہوں عصر کے بعد, تو مجھے ایک بندے نے کہا آج تو آپ کا ٹائم تھا مرزا جی. تو یہ بھی لعنت اللہ علی الکاذبین ہے. تو میں میرے دروازے تو آپ کی وساطت سے میں کہتا ہوں, پہلے بھی ایک اینکر کو کہہ چکا ہوں, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, خود میں نے جمعے میں بھی اس کا جواب دیا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا, زندگی تو باقی ہے نا. جی آئیں آپ کے جو گندے فاسد کفریہ شرکیہ توہین میں عقائد ہیں ان کے اوپر آپ مناظرے کی بات کرتے ہیں. میں شامل ظہیر آپ سے مباہلہ کر لیتا ہوں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز ہو. پھر بھی اگر آپ کو فرار نہیں ہونے دینا, اگر آپ اس سے بھی فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ فرار ہیں, اگر ایک بندہ اپنے نقطۂ نظر میں آپ کے سامنے حاکی صاحب ایک بات رکھتا ہوں, ایک بندہ نقطۂ نظر میں کہتا ہے یہ میں سچا ہوں, جی اس کو مباہلہ کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ کرے مباہلہ. میں اس کو دعوت دے رہا ہوں نا, میں اس کو چیلنج دیتا ہوں. بٹوین ٹو مسلمز پاسبل ہے مباہلہ. مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی لعنت ڈالنا جھوٹے کے اوپر, رائٹ, اور اس کی شرائط طے کر لینا. تو مباہلہ کیوں نہیں پاسبل؟ ٹھیک ہے, تیری نظر میں نہیں پاسبل, اگر جائز نہیں ہے تو کر لے. ٹھیک ہے, میں ہی گلٹی ہوں گا نا. بالکل, اگر تو سچا بات نہیں سمجھے. جی تو میں تجھے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک ہر صحابی رسول جنتی ہے. اور تیرے جو گندے باطل عقائد ہے کہ 28-12 سے مراد یہ ہے کہ امی عائشہ طلحہ و زبیر جہنم کی طرف بلانے والے تھے, اس کے اوپر مباہلہ کرتے ہیں. اور اس بات کے اوپر بھی مباہلہ کرتے ہیں جو تیرا سب سے گندا عقیدہ جس کے اندر تیرے اوپر پرچہ بھی ہوا ہے, اور تو نے رسول اللہ پہ نہیں اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ دیا
کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال مانتی ہو کہتی ہو اس سے نکاح جائز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کی مثال دیتے ہوئے اس نے یہ کہا عیسائیوں سے مسیحی لڑکیوں سے جو نکاح کے جائز ہے، مسیحی لڑکی تو رسول اللہ کو دجال مانتی ہے. اس بدبخت کو اتنا علم نہیں ہے کہ عیسائی یہودی کی بات نہیں ہے، ایک مسلمان عورت بھی اگر رسول اللہ کو دجال کہتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی بھی سزا اسلام میں موت ہے، اور اس کے اوپر بھی پرچہ ہوگا، اس کے اوپر بھی مقدمہ ہوگا. کجا یہ کہ کوئی مسیحی عورت کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ دجال ہے اور اس سے شادی ہو سکتی ہے، یہ اس کے اوپر آ کے ہم سے مباہلہ کرے. اور اس کے اوپر یہ جو FIR ہے نا، یہ اس کو عارضی طور پہ جو ریلیف دیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر اس کا پٹا کھولا گیا ہے. تو یہ ابھی مقدمہ چل رہا ہے، یہ اس کے اندر مکمل طور پہ بری نہیں ہوا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس ایشو کے اوپر. آپ مجھے عیسائی پادریوں نے کال لے کی کہ علامہ صاحب جو بکواس اس نے کی ہمارا یہ کیتا نہیں، ہم مسیحیت میں یہ تصور دجال کا موجود ہی نہیں. معذرت کے ساتھ میں کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو مبالغے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مناظرے سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے، لاسٹ سٹیج یہ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جب ایک بندہ مکالمے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر مکالمے کے لیے تیار ہے تو 3 سال سے، یا آج کی بات نہیں، جی جی 3 سال سے آپ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں. ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو میں نے اس کے گھر بھیجا، کنڈی نہیں کھلی. جی 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 مفتی طارق مسعود گئے، کنڈی نہیں کھلی. خلیف قریشی گیا اور خود چیلنج کیا ہے، خود چیلنج کیا اور کنڈی نہیں کھولتا. ایک بندہ مکالمے کے لیے تیار نہیں. آج بھی اگر مکالمہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو میں کہتا ہوں یہ میرے 3 نمائندے 3 سال سے ہیں، ابو یحییٰ نور پوری صاحب، یحییٰ عرفی صاحب، عتیق الرحمان الوی صاحب. اس کو ہم نے کہا ہم 10 لاکھ روپے آپ کو انعام دیتے ہیں کسی بھی اینکر کو کہ ہمارے سامنے بٹھا دے. اس نے اس کا جواب ریکارڈ کرایا کہ ساجد میر صاحب تب زندہ تھے، آپ ان سے لکھوا کے لے. اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید ساجد میر صاحب ان تینوں بندوں کو لکھ کے نہیں دیں گے. ابو یحییٰ نور پوری صاحب، عتیق الرحمان الوی صاحب، یحییٰ عرفی صاحب، ہم نے کہا ساجد میر صاحب کو لکھ دیں. وہ لکھنے کے لیے تیار ہو گئے. تو آگے سے کہتا ہے وہ صرف اتنا لکھ رہے ہیں کہ یہ میرے نمائندے یہ بھی لکھ کے دیں کہ ان کی شکست اہل حدیث مکتبہ فکر کی شکست ہوگی. تو اس کے جواب میں میں نے کہا تھا پھر تو بھی لکھ دے، ہم لکھوا دیتے ہیں یہ بھی، جی جی تو بھی لکھ دے میری شکست ابلیس کی شکست ہوگی. آج میں اس شرط سے بھی وڈرا ہوتا ہوں، خالی پیپر آپ کو دیتا ہوں یہ تینوں بندوں کے. میں اگر یہ کہتا ہے تو میں لکھ، اب اس نے کہا ہے ریحان طارق صاحب ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ان کو کہ یہ لکھ کے دے دیں کہ ان کی شکست ہماری شکست. میں لکھ کے دیتا ہوں ان کی شکست ہماری شکست ہے، آئے سامنے مکالمہ کر لے، نہیں تو میرے سے مباہلہ کر لے. میں تو آج بھی یہ کہتا میں چل بھاگ گیا ہوں. مرزا مفرور بیگ صاحب، آپ کو اپنی اوقات کا پتہ ہے، آپ اپنی کنڈی کسی کے سامنے نہیں کھولتے. آپ کنڈی کھولیں، میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں. بات سمجھیے، میں بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں تو عوام کو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے اپنے باطل اور فاسد عقائد کے اوپر مباہلہ کر لے. 5 7 8 طے کر لیتے ہیں کہ جو تیرے عقیدے، یہ نہ کہیں کہ میں نے تھوپا تیرے. جو تو سمجھتا ہے کہ تابعین رج کے جھوٹے تھے، قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے، دجال کہنے والی عورت سے نکاح جائز ہے. یہ 28/12 کا مطلب یہ ہے کہ امی عائشہ طلحہ زبیر جہنم کی طرف بلانے ہیں. حسن تو شاہی کوئی نہیں. ان عقائد کے اوپر، باطل فاسد عقائد کے اوپر آ کے میرے سے مباہلہ کر لے. جی عوام کو پتہ لگ جائے گا. مباہلے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی سنیں. مباہلہ ایک ایسی شرط ہوتی ہے کہ اگر تو نے اختیار کرنی ہے تو یہ بھی اختیار کر لے کہ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے وہ سچے کی زندگی میں ایسی موت مرے گا جب یا تو کوئی اور عقاب وعید اللہ کی لعنت ہی فناجا لعنت اللہ علی الکاذبین ڈال لیتے ہیں. تو یہ جھوٹے گروہ ہیں، جاہل اور گمراہ، ان کے پاس دین کی کوئی ڈگریاں نہیں ہیں، خود مانتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس یہ سند ہے، یہ سند نہیں ہے. یہ تو عوام سے میں مخاطب ہوں کہ آپ انجینئرنگ کے لیے کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. دین ہی اتنا مظلوم طبقہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو پلمبر اور جاہل قدیم جیسے لوگوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں سر. 295 سی اور 2812 حدیث، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی آپ کو تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ جیسا بندہ نہ چیز. ہاں یہ واقعہ بھی مجھے کسی نے بتایا. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھا ہوا، اللہ کی قسم ویڈیو ان کے پاس موجود ہے. اگر وہ جرت ہے وہ ویڈیو ریلیز کر دے. ہاں میں اونچی بولا ہوں، بڑا اونچی بولا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کی عزت کا معاملہ، کی عزت کا معاملہ ہے. یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. جی انہوں نے موبائل ہم سے چھین لیے، ویڈیو انہوں نے اپنا بھی کیمرہ لگایا ہوا تھا، موبائل چھین لیا. جی بالکل چھین لیا. یہ بات آپ کو چاہیے تھا نا آپ لوگوں کو بتائیں. جی آپ کو چاہیے تھا آپ پوڈ کاسٹ سے نکل کے بتاتے ہیں کہ یہ ایک تو پری پلانڈ آپ نے انٹرویو کیا، اس نے آپ کا جو ریکارڈنگ ہے وہی چھین لی. وہ بالکل آپ اندازہ کریں جو بندہ آپ جیسے بندوں کے سامنے
بیٹھنے سے عاجز اور قاصر ہو. ایکچولی کسی بھی یوٹیوبر نے اس طرح سے ایلیگیشن لگایا نہیں. میں نے اسے کہا ہے کہ 2812 اپنی قسم اٹھاؤ, ایمانداری سے کہو کہ میرے معاویہ خود جنت میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے جہنم کی دعوت دی ہے. آپ غلط تشریح کر رہے ہیں آپ. اور 295 کی آپ بات کر رہے ہیں, اللہ کی قسم میں نے ان کو بولا, میرے عیسائی پاسٹر میرے دوست ہیں, ابھی ان کو ہم کال کرتے ہیں, میں نے ان سے انویسٹیگیشن کی ہے, میں نے ان کو کال کرتے ہیں, بات کریں آپ. وہ کہتے ہیں دجال کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہماری عوام کو تو پتہ ہی نہیں دجال کا. یہ مجھے ان کی ذاتی پرسیپشن ہے. پادریوں نے مجھے براہ راست یہ بات کہی تھی, براہ راست فون کر کے کہ علامہ صاحب اس بندے نے ہماری جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ کو دجال سمجھتے ہیں. ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. نبی ماننا نہ ماننا الگ بات ہے. گستاخ جو ہوتا ہے نا, وہ جو نبینا صحابی کی حدیث آپ کی نظر میں ہے نا, ام ولد تھی, گستاخ تھی, تو اس کا خون رائے گا چلا گیا, مسلمان بھی ہو تو کجا یہ کہ کسی کے بارے میں یہ آپ نے یہ جو انکشاف کیا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں ایک باقاعدہ سولو آپ کریں اور اس کو پھیلائیں کہ اس بندے کی یہ اصلیت اور اوقات ہے کہ یہ اینکروں سے ویڈیوز چھین رہا ہے اور جواب دینے کے اوپر عاجز و قاصر ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یار جھگڑا کس چیز کا ہے, آپ مباہلہ کر لیتے ہیں, بات ہے تب حقیقت لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آ جاتی ہے. یہی صرف اختلاف ہے. ویسے اس کی جو توحید کے ریلیٹڈ کوئی خدمات ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ توحید میں بھی نکما ہے. اس کی وجہ سن لیں. اس کی توحید اصل میں آپ نے یہ سمجھا کہ شاید بابوں کے خلاف بولنا ہی توحید ہے. توحید صرف اس ایک اینگل کا نام نہیں, توحید ایک پورا پیکج ہوتا ہے. توحید کے اندر غیر اللہ کے سامنے سجدہ, نظر نیاز, عبادت کے افعال و اعمال, اس کے علاوہ الرحمن علی العرش استویٰ. آپ کو پتہ ہے اہل حدیث کے اندر اور ان کے اندر اشاعرہ اور ماتریدیہ میں بھی توحید کا جو فرق ہے, یہ تو بنیادی طور پہ اس کی جو توحید ہے وہ بھی ناقص ہے. اور یہ توحید نہیں ہے کہ حسن تشائی کوئی نہیں یا نبی تشائی کوئی نہیں. جو نبی ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کے سامنے مقدس اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ فلاں شائی کوئی نہیں, شائی کوئی نہیں, اپنی ماں کے بارے میں جو بندہ کہہ دے کہ ماں تے شائی کوئی نہیں, دودھ نہیں بخشوانا, ہوتے اپنے کام لگے سر, اس طرح کی گھٹیا اور گری ہوئی زبان جو بندہ بولتا ہو, اس کی زبان سے نہ صحابہ محفوظ ہے, نہ انبیاء محفوظ ہے, نہ قرآن محفوظ ہے, نہ تابعین محفوظ ہے, نہ ائمہ دین محفوظ ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کے بارے میں وہ سگے آوارہ جو مرضی ہردہ سرائی کرتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں. میں نے آج تک اپنی ذات کے اوپر اس کی گالیوں کا کوئی بدلہ یا جواب نہیں ہے, وہ تو عند اللہ ملنا ہوتا ہے. ہمارے بات تو یہ ہے کہ جب یہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرے گا, سیدنا ابو سفیان کے بارے میں بکواس کرے گا, قرآن کے بارے میں جھوٹ بولے گا کہ قرآن میں یہ آیت ہے, دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات اس نے کی ہے, قرآن میں یہ آیت ہے, جو عورت دجال کہتی ہے اس سے نکاح جائے گا, لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ مبالغہ کر, اس کے اوپر یہ جو مقدمہ 100% جائز تھا اس کی وجہ سن لیں. یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے یہ جمی مسالک کی نمائندہ کونسل ہے, ٹھیک ہے, اس نے متفقہ اس کو مجرم قرار دیا گیا. یہ تو اب حکمرانوں کی جو پالیسی ہے کہ چلو یار ایک پالتو کو آزاد کر دیا جائے, عمران خان کے ساتھ ان کی لیٹیگیشن ہے, یہ عمران خان کے اوپر کچھ بونکتا رہے, تو اس کا پٹا تھوڑی دیر کے لیے کھولا گیا. میں نے اسے پوچھا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ آپ کے بقول کے ساتھ والا خان صاحب کے قصیدے گایا کرتا تھا, میں نے کہا ان کا تو 804 تھا تو آپ کا 805 بنتا ہے. وہ کہہ رہا ہے, سن لیجیے, وہ اس نے یہ بات اس وقت دوران انٹرویو, اصل میں میرے اوپر اس وقت پریشر تھا, وہ پلانٹڈ تھا بعد میں جو انٹرویو ہوا کہ آپ کے پاس دوبارہ پلانٹڈ جو تھا, میں جو سوال پبلک اصلاحی تھے جو اس کے خلاف تھے وہ انہوں نے تو اسکپ کر دیے نا سارے, انہوں نے کیمرہ ریکارڈنگ سب لے لی. تو یار اس کے اوپر تو آپ کو باقاعدہ صحافتی ساتھیوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, تو اس بندے نے اتنی بدتمیزی کی ہے, میرے سے کیمرہ اور ویڈیو چھینی, آپ کو باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. بس میری وہ شرافتی میں آبزرو کرنا چاہ رہا. لیکن جو کہتا ہے قیدی نمبر 2800 جو ہے نا 12 میں لگوانا چاہوں گا, پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات یہ کیا کہہ رہا, اس وقت بھی یہ شرارت تھی. لیکن اس میں کوئی ایسا, میں نے جتنی تحقیق کی ہے کہیں بھی ایسا مواد نہیں ملتا. میں نے ان سے کہا ہے یار آپ کو جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو نہیں سب پتا ہے جہنم کی طرف بلانے والے, یہی میں عرض کر رہا ہوں, مار کی شہادت کیا انہوں نے بیعت کی ہے, میں یہ. لیکن یہ جو گناہ ہے جو انجینئر اسٹوڈنٹس جو اس چیز کے قائل ہو چکے ہیں, یہ کس کے سرزد ہوگا؟ اسی کے سر کے اوپر ہوتا ہے, اور ان کے اوپر بھی ہے. ان اسٹوڈنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اشرا مبشرہ ہے. یار آپ سیدنا امیر معاویہ تو معین جنتی ام حرام بنت ملحان کی حدیث سے, بحری بیڑے والی, لیکن باقی تو اشرا مبشرہ. اشرا مبشرہ کا تو لوگوں کو پتا ہے نا, طلحہ زبیر, ماں عائشہ رسول اللہ کی جنت میں بھی بیوی ہیں, یہ طلحہ زبیر اشرا مبشرہ. تو یہ اشرا مبشرہ اور ماں عائشہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے. بالکل اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ لیکن اس کی کذب بیانی ایسی ہے
کہ اہل تشیع نے بھی 1400 سال میں یہ جرت نہیں کی جس طرح اس نے صحابہ کے بارے میں بکواس کی اور لوگوں کا یہ ذہن بنایا ہے کہ یہ صحابہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، انہوں نے عمار کو شہید. اچھا سر، جو لاسٹ بس ابھی کلوز کرتے ہیں، یہ جو آپ کا جو سیاسی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں اس کے سارے اخراجات وہ کون برداشت کرتا ہے ویسے؟ بنیادی طور کے اوپر آپ کو پتہ ہے جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، مثلا جمعیت اہل حدیث بہاڑی ہے، ابھی وہ 4 اپریل کو ایک عظیم الشان جلسہ عام منعقد کر رہی ہے، تو وہ جمعیت اہل حدیث بہاڑی ارینج کریں گے. وہ میرے سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن بطور جمعیت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ ہونے کے ادارہ دفتر ان کی سپورٹ کرتا ہے کہ میڈیا کے اوپر اچھی پروجیکشن ہو جائے، کچھ اشتہارات دے دیے جائیں، یعنی جتنا کو ہم کر سکتے ہیں. تو 99% جو علاقائی تنظیمیں ہوتی ہیں نا، مثال دے رہا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں نا، اس جلسے کے انتظامات اسی بندے نے کرنے ہیں. جس بندے نے جلسہ رکھا ہوا ہے اس کے انتظامات وہی کرے گا. کچھ کانفرنسز جو ہوتی ہے وہ سیکٹریٹ بھی کرتا ہے، یعنی جو مرکزی، یعنی یہاں پہ جو علامہ احسان اللہ زیر آڈیٹوریم میں پروگرام ہوگا اس کا میزبان میں ہوں. اس کے لیے میں ان کو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں جب 250 بندے کا کھانا ہے یا 500 بندے کا کھانا ہے وہ ارینج کریں، تو اس کو ارینج کرنا جمعیت اہل حدیث کے مرکزی دفتر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور بنیادی طور پہ جتنی بھی دینی جماعتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی، یہ صرف ہماری جماعت کا سسٹم نہیں ہے، ان کی یونین کونسل کی سطح کے اوپر جو تنظیم ہوتی ہے وہ یونین کونسل کی سطح پہ پروگرام کرے اس کا خرچہ وہ اٹھائے گی. وہ ایم این اے کی سیٹ کے لیول کا پروگرام کرے اس کا خرچہ وہ اٹھائے گی، تحصیل لیول کا کرے اس کا خرچہ وہ اٹھائے گی، ضلعی لیول کا کرے اس کا خرچہ یہ اٹھائے گی. ابھی ہمارے جو رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب ہیں ضلع بہاڑی کے، جو امیر بھی ہیں اور ایڈیشنل ناظم اعلیٰ بھی ہیں، انہوں نے ہم سے 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کیا. اور آپ کو پتہ وہاں پہ وہ 10,000 کرسی لگا کے پروگرام کر رہے ہیں. تو 10,000 کرسی جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ اگر 20,000 بندہ آئے جی تو ہی بھری ہوئی نظر آتی ہے، کچھ کھڑے ہوں تو یہ وہ. تو اللہ کے فضل و رحمت سے ہمارا اصل میں پروگرام تھا 18 اپریل کا مینار پاکستان. ملکی حالات، جنگی صورتحال کی وجہ سے ہم نے اس کو ملتوی کیا ہے اور اس کی بجائے ہم نے ضلعی کانفرنسیں 4 کرنی ہیں بڑی. تو اس کی جو ابتدا یہاں سے کی ہے، تو انشاءاللہ 20-25 ہزار افراد وہاں پہ شامل ہوں گے اور جمعیت اہل حدیث اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرے. اچھا، آپ کے اوپر بہت زیادہ ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں، کچھ انجینئر اسٹوڈنٹ نے بھی کوشچن مارک کیے، تو آپ کو کوئی سعودی عربیہ سے کوئی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، کوئی ڈونیشن ملتی ہے؟ اس کے اوپر بھی اگر مباہلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، کہ آج تک مجھے 1 روپیہ بھی وہاں سے آیا کہ نہیں، یہ تو جھوٹ. آپ یہ بات کرتے ہیں، مجھے ہر بندہ یہ کہتا ہے، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سعودی عرب سے ریال آئے ہیں. 1 روپیہ ریال کی بات کرتے ہیں، 1 ریال بھی اگر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جمعیت اہل حدیث کو مجھے ملا ہو تو میں جرم وار ہوں. اس بات کے اوپر بھی مباہلہ کر لیتے ہیں کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ سعودی عرب کی حمایت کیوں کر رہا ہے. ہم لاجیکلی کرتے ہیں بات کہ ایران کو نہیں حملہ کرنا چاہیے اسلامی ممالک پہ، ایران کو چاہیے اسرائیل پہ حملہ کرے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے. تو یہ ایک پرسیپشن رافضیوں نے، شیعوں نے اصل میں بلڈ کیا ہوا ہے کہ ہمیں وہاں سے پیسے آتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ادارہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک ٹیڈی پیسہ اس میں سعودیہ کا نہیں، کسی بھی بیرونی حکومت کا شامل نہیں. ایک ٹیڈی پیسہ اگر ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ میرے سے آ کے اس بار کے اوپر بھی مباہلہ کر سکتا ہے. اچھا، ویسے اگر امریکہ جو لیکن مجھے یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کے سوال کی وجہ ہے دی. دبئی، قطر جو سعودی عربیہ سے اگر وہ اٹیک کرتا ہے امریکہ، تو یہ حق رکھتا ہے ایران تو جب جوابی کارروائی کرے؟ جب کسی ملک سے حملہ ہو، اپریشیٹ کرتے ہیں آپ، جب کسی ملک سے حملہ ہو تو وہاں پہ جوابی کارروائی کرنے کا حق جو ہے وہ عالمی قوانین اور مسلمہ اخلاقی ضابطوں میں موجود ہے. اس بات کے اوپر تو اختلاف ہے ہی نہیں. اختلاف تو یہ ہے کہ حملہ آپ کے اوپر اسرائیل کر رہا ہے، حملہ آپ کے اوپر امریکہ کر رہا ہے. آپ جواب میں آئل ریفائنری کے اوپر حملہ کر کے کہتے ہیں یہ امریکی اڈا. آپ جواب میں واٹر پلانٹ کے اوپر حملہ کر کے کہتے ہیں یہ امریکی اڈا. نہ سویلین تنصیبات امریکی اڈے ہوتے ہیں، نہ آئل ریفائنری جو ہوتی ہے وہ امریکی اڈا ہوتا ہے، نہ واٹر پلانٹ ہوتے ہیں. جو سوال آپ نے کیا وہ جائز ہے. اگر واقعی کوئی ملک کا اڈا کسی ملک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اس کو جواب دینا ملک کا حق ہوتا ہے. اچھا، انجینئر اسٹوڈنٹ نے ایک سوال کیا ہے کہ علامہ صاحب سے یہ پوچھے گا کہ ان کی زندگی میں اگر انجینئر صاحب انتقال کر جاتے ہیں، کیا ان کے جنازے میں شرکت کریں گے یا ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے؟ ویسے یہ تو جب وقت آئے گا اس وقت فیصلہ کروں گا. بخشش کی دعا جو ہوتی ہے نا، رحمت کی دعا، ابھی تو ہم اس کے لیے کرتے ہیں ابھی بھی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، مثلا اللہ اس کو ہدایت دے. لیکن اگر ایک بندہ بے ہدایتہ دنیا سے چلا جائے نا، تو اس کے لیے پھر مغفرت کی دعا کرنا یا نہ کرنا برابر ہو جاتا ہے. اپنے کفریہ، شرکیہ، گستاخانہ ان عقائد سے توبہ کیے بغیر کوئی بندہ چلا جائے تو اس کا جنازہ بھی علماء کو نہیں پڑھنا چاہیے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا بھی نہیں پڑھنا چاہیے. حالانکہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمانوں نے پڑھنا ہے،
اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، لیکن علماء کو یا طلبہ دین کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ لوگ اس سے تحذیر پکڑے. تو ایسے بندوں کا بیچارے کا، جو بندہ ساری زندگی گھر سے باہر نکل کے نہ جمعہ پڑھا سکے نہ خود جنازے پڑھا سکے، حالت تو اس کی بیچارے کی یہ ہے چوہے کی طرح ایک بل میں چھپا ہوا ہے، باہر نکلتا نہیں. چیلنج دے کے میں تو ویسے یہ حیران ہوں کہ یار ایک بندہ ایک فیلڈ میں کئی مرتبہ ذلیل ہوا، یعنی مفتی طارق مسعود سے ذلیل ہوا، حنیف قریشی سے ہوا، ابو یحییٰ سے ہوا، عتیق المنلوی سے ہوا، وہ پھر یہ دعویٰ کرے کہ اب میں تیار ہوں. اب آپ بتائیں کہ وہ آج تیار کیسے ہو گیا؟ وہ ایک پری پلانڈ، ایک پلانٹیڈ، انہوں نے ملی بھگت امپائر کو ساتھ ملا کے پورٹرے یہ کرنے کی کوشش کی جیسے وہ ایک ہوتا ہے عارضی ویورشپ، جیسے جی رمضان ختم نہیں تھا ہونا، یا جیسے میں نے جواب نہیں تھا دینا. تو اس وقت بھاگا ہوا ہے مکمل. ضروری تو نہیں کہ رمضان میں سیٹنگ ہو سکتی ہے، میں کہہ رہا ہوں بھاگا ہوا ہے، ساری زندگی پڑی ہے، ساری زندگی پڑی ہے. میں آپ کو خالی پیپر دیتا ہوں سائن کر کے، اس سے جو کہتا ہے لکھ کے دے دیں. اچھا، اب 2 سوال ہیں، اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہوا ہے؟ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے، اور جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہترین حالت میں زیارت بھی کی ہے. وہ پوری حدیث آپ کو پتہ ہے، مشہور ہے کفارات کے بارے میں. اور یہ سمجھنا یہ ہے ایک اہل حدیث کا نقطہ ہے. دوسرے ہاں لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ واقعہ معراج کے اوپر اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی تھی اور پردوں کو اٹھا دیا گیا تھا. فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی والی جو آیت ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. یہ والی جو صورت کی دلیل دی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین سے ان کی اصل حالت میں ملاقات کا ذکر ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ملاقاتیں اللہ رب العزت سے معراج میں ہوئی ہیں. بار بار جب نماز کے ملاقات ہے، ملاقات کا مطلب زیارت نہیں ہے، زیارت نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ ماں عائشہ نے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو اللہ رب العزت کی زیارت کی، وہ جھوٹا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ جو آنکھیں اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہوئی ہیں، یہ آنکھیں زیارت نہیں کر سکتی. اگر یہ آنکھیں زیارت کرنے کے قابل ہوتی تو موسیٰ کوہ طور کے اوپر اللہ رب العزت کی زیارت کر لیتے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. یہ آنکھیں اس کو نہیں پاتی، وہ آنکھوں کو پتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا دیدار ہونا نہیں ہے. کل قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جیسے وہ 14ویں کا چاند کا کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی تکلیف کے اللہ کا دیدار ہوگا. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے. اور فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اسی کے لیے انسان کو سٹرگل اور محنت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں تشریف لائیں گے؟ کچھ علماء کرام حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث موجود ہے کہ پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو بنیادی طور کے اوپر یہ اس کے اندر تشریف لانے کی جو ہے بات وہ مبالغہ ہے. بنیادی طور پہ یہ پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو انسان بتا دے گا. اس کے لیے رسول اللہ کا چل کے قبر میں آنا یہ مبالغہ بھی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق بھی نہیں ہے. ہمارے اجماعی عقیدہ ہے حدیث کا کہ انبیاء کے جو ہوتے ہیں نا برزخ کی زندگی، وہ معراج پہ ہوتی ہے، اعلیٰ علیین پہ ہوتی ہے. اور واقعہ معراج کے اوپر بھی یہ بات ثابت ہے، یعنی بہت اونچی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری انبیاء سے ملاقاتیں آسمانوں کے اوپر ہوئی ہیں برزخ کی زندگی میں. تو یہ سمجھنا کہ رسول اللہ زمین کے نیچے زندہ ہے، قبر کے نیچے زندہ ہے، یہ رسول اللہ کا جو ہے شان بڑھانے والی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی شان، ہمارا عقیدہ یہ ابراہیم 7ویں آسمان پہ، تو رسول اللہ ان سے بھی اوپر ہے. تو شہداء کی، ابرار کی، ان کتاب الابرار لفی علیین، جو عام بندہ مسلمان نیک برتا ہے اس کی جو ہے برزخ کی زندگی اعلیٰ علیین میں ہے، انبیاء کی آسمانوں پہ ہے، شہداء کی جنتوں میں ہے. تو رسول اللہ کی بھی اوپر ہے. یہ سمجھنا کہ شاید قبر میں فزیکلی قبر میں زندہ ہونا یہ جو کوئی شان بڑھنے کی بات ہے، یہ ایسی بات نہیں. قبر پہ جا کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے پھر دعا کرنا، یہ اس کی ممانعت ہے؟ قبر پہ جا کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا کرنے کی اجازت ہے، لیکن قبرستان میں قرآن پاک پڑھنے کی ممانعت ہے متعددہ حدیث سے. اس کی ایک عام حدیث معروف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ گھروں میں بھی قرآن پڑھو، گھروں میں بھی نوافل پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ قبرستان میں پڑھنا نہیں ہے. قبرستان مقام نہیں ہے. قبرستان ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے تو سورۃ فاتحہ اور درود ابراہیمی جو دعا کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا جائز ہے. اور قبرستان ویسے جا کے قبروں پہ بیٹھ کے مجاور بن کے قرآن پڑھنا، قبر کو پختہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، قبر پہ بار بار اس نیت سے آنا کہ اس کو سجدہ کرنا، اس کی تعظیم کرنا، تعظیم کا سجدہ، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں.
اور اسلام میں جائز ہے۔ یہ دعا کے دوران ہم جب پڑھیں گے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو یہ بھی یہ تو ہمارے لیے دعا ہے، وہاں نہیں کر سکتی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہی بات ہے کہ نہیت ان نقرأ القرآن راکعا و ساجدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع میں اور سجدے میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا۔ قرآن کی تلاوت منع کی گئی ہے، دعا سے منع نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ بھی یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بات ذہن میں رکھیں، قرآن کی دعا، دعا، ہاں وہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی دعا میں فرق ہے۔ ڈاکٹر